یہ کہانی صلاح الدین ایوبی کی ہے، لیکن یہ صرف ایک سلطان کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک نجار کے خواب کی بھی داستان ہے۔ ایک ایسا خواب جو بظاہر ناممکن تھا اور ایک ایسا عزم جس نے اسے حقیقت میں بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کہانیاں کیسے ایک ہوئیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے بغداد میں، جہاں ایک بہت ہی ماہر بوڑھا نجار اخروٹ کی لکڑی سے ایک شاہکار ممبر بنا رہا تھا۔ لوگ آتے، اس کی کاریگری کی تعریف کرتے اور قیمت پوچھتے، لیکن اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا: یہ بکاؤ نہیں ہے، اس ممبر کی منزل مسجد اقصیٰ ہے۔ اب ذرا سوچئے اس وقت یہ بات کتنی عجیب لگتی ہوگی۔ یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ تھا اور خود مسلم دنیا ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، تو ایک نجار کا یہ یقین کہ اس کا بنایا ہوا ممبر ایک دن آزاد یروشلم پہنچے گا، یہ ایک بہت ہی بڑی امید پر قائم تھا۔ اس دور کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ عظیم سلجوقی سلطنت تو ختم ہو چکی تھی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں ہلڑ رہی تھیں، مصر کی فاطمی خلافت بھی اپنے آخری دن گن رہی تھی، اور ان سب کے بیچ یروشلم پر یورپی صلیبیوں کا مضبوط قبضہ تھا۔ تو ایسے حالات میں یروشلم کی آزادی کا سوچنا بھی ایک خواب ہی لگتا تھا۔ اور اسی بکھری ہوئی دنیا میں اس کہانی کے اصل ہیرو کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس کے کانوں میں بچپن میں اسی نجار اور اس کے ممبر کی کہانی پڑھی تھی۔ تو یہ جو کہانی تھی نا، یہ اس بچے صلاح الدین ایوبی کے دل میں ایک بیج کی طرح بو دی گئی، اور اس نے اسی وقت ایک ارادہ کر لیا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ ایک دن یروشلم کو آزاد کروائے گا اور اس نجار کے ممبر کو اس کی اصل جگہ مسجد اقصیٰ تک ضرور پہنچائے گا۔ یہی عزم اس کی پوری زندگی کا مقصد بن گیا۔ لیکن ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، صلاح الدین ایک سپاہی بننے سے پہلے ایک عالم تھے۔ انہوں نے منطق، فلسفہ، فقہ، تاریخ اور کئی دوسرے علوم میں گہری تعلیم حاصل کی۔ اسی علم اور حکمت نے انہیں ایک ایسا لیڈر بنایا جو صرف تلوار چلانا نہیں بلکہ دل اور دماغ جیتنا بھی جانتا تھا۔ اور پھر ان کا اقتدار کی طرف سفر حیران کن تیزی سے شروع ہوا۔ سوچیں، صرف 26 سال کی عمر میں وہ اپنے چچا شرکو کے ساتھ فوجی مہموں پر جانے لگے۔ 31 سال کی عمر تک وہ نہ صرف مصر کے وزیر بنے بلکہ سلطان نور الدین زنگی کی افواج کے کمانڈر بھی بن گئے، اور پھر 1171 میں فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر پر اپنا کنٹرول مکمل طور پر مضبوط کر لیا۔ لیکن اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ اپنے استاد سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا: ان بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا۔ سلطان زنگی کا جو خواب تھا نا، صلاح الدین نے اسے مرنے نہیں دیا۔ انہوں نے اس ویژن کو آگے بڑھایا۔ اب انہیں 2 محاذوں پر لڑنا تھا۔ ایک طرف تو مسلم ریاستوں کے آپسی جھگڑے ختم کروانے تھے، اور دوسری طرف صلیبیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا مقابلہ کرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین کے سامنے زندگی کے 3 بڑے مقصد تھے۔ پہلا، مسلمانوں کو متحد رکھنا، دوسرا، یروشلم کو واپس حاصل کرنا، اور تیسرا، قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول فتح کرنا۔ یروشلم کا معاملہ ان کے لیے کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا بلکہ ایک ذاتی جذباتی لگاؤ تھا۔ ان کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ میں مسکرا کیسے سکتا ہوں جب یروشلم اور مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے قبضے میں ہیں۔ یہ الفاظ ان کے دل کی آواز تھے۔ اور یہی عزم تھا جس نے اس فیصلہ کن جنگ کی بنیاد رکھی، جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا، یعنی یروشلم کی فتح۔ ان کی جنگی حکمت عملی کمال کی تھی۔ یہ صرف فوج لے کر حملہ کرنے والی بات نہیں تھی۔ اصل مقصد یہ تھا کہ صلیبیوں کی سب سے بڑی اور مرکزی فوج کو کسی طرح ایسی جگہ جنگ کرنے پر مجبور کیا جائے جو صلاح الدین نے خود چنی ہو۔ اور اس کے لیے انہوں نے حطین کے مقام پر ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ پہلا قدم، توبیریا کے پاس پانی کے سب سے اہم کنووں پر قبضہ کر لو۔ دوسرا قدم، دشمن کے لیے پانی تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دو۔ اور تیسرا اور آخری قدم، صلیبی فوج کو مجبور کرو کہ وہ شدید گرمی میں پیاسے اور تھکے ہارے جنگ لڑیں۔ اور تاریخ تھی 4 جولائی 1187۔ اس دن حطین کی فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی، اور نتیجہ ایک ایسی زبردست اور مکمل فتح تھی جس نے یروشلم کی صلیبی سلطنت کی فوجی طاقت کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی۔ اس ایک جیت نے یروشلم کا راستہ بالکل صاف کر دیا تھا۔ اس فتح سے جو حوصلہ ملا، اس کے ساتھ صلاح الدین کی فوجوں نے 20 سپٹمبر 1187 کو یروشلم کا محاصرہ شروع کر دیا۔ شہر کی دیواروں پر منجنیقوں سے گولہ باری ہونے لگی۔ شہر کے اندر جو صلیبی محافظ تھے وہ آخری دم تک لڑنے کو تیار تھے، لیکن صلاح الدین مزید خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک پیشکش کی: شہر کو پرامن طریقے سے حوالے کر دو، بدلے میں ہر کسی کو محفوظ راستہ
ان کی جائیداد کا تحفظ اور یہاں تک کہ مسلم قیدیوں کی رہائی کی ضمانت دی جائے گی۔ آخر کار بات چیت کامیاب ہوئی اور 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم بغیر کسی مزید لڑائی کے صلاح الدین کے حوالے کر دیا گیا۔ شہر فتح ہو چکا تھا، اور وہ ممبر، ہاں وہی ممبر جو کئی دہائیاں پہلے بغداد کے ایک نجار نے ایک خواب کے ساتھ بنایا تھا، آخر کار اپنی منزل مسجد اقصی میں نصب کر دیا گیا۔ ایک خواب جو ایک بچے کے دل میں بسا تھا آج حقیقت بن چکا تھا۔ لیکن صلاح الدین کی کہانی صرف جنگوں اور فتوحات پر ختم نہیں ہوتی، وہ ایک فاتح سے کہیں بڑھ کر تھے۔ آئیے ذرا ان کی میراث کے دوسرے پہلوؤں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انہوں نے صرف قلعے فتح نہیں کیے بلکہ انگنت مدرسے، ہسپتال اور مساجد بھی بنوائے۔ ان کے دور میں سلطنت علم اور سائنس کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئی، جہاں پوری اسلامی دنیا سے عالم، سائنسدان اور طالب علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کی زندگی کا آخری سبق بھی بہت گہرا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا کفن ایک نیزے پر لٹکا کر دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا، اور ساتھ میں یہ اعلان کیا جا رہا تھا، یہ ہے وہ جس نے مصر، یمن، شام اور یروشلم کو فتح کیا، اور آج وہ اس دنیا سے اپنے ساتھ صرف یہی ایک کفن لے کر جا رہا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کی یہ پوری زندگی ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جو شروع سے آخر تک کسی ایک بڑے مقصد کے لیے وقف ہو، اس میں آج ہمارے سیکھنے کے لیے کیا سبق پوشیدہ ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مقصد، ایمان اور دنیاوی چیزوں کی حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔